جنات کہیں پہ بھی آ جا سکتے ہیں، جیسے اس لڑکی کی زندگی میں ایک خوفناک جن آیا جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اور اس جن نے ایک عجیب و غریب فرمائش کر دی۔ تو دوستو، جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ ارینا ایک شادی شدہ لڑکی تھی اور 1-2 سال کی بچی کی ماں تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ایک بچی کی ماں ہوگی، کیونکہ وہ اس قدر خوبصورت تھی جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی سہیلیاں اکثر اسے چھیڑتی کہ تم پر کوئی جن بوت عاشق ہو جائے گا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا مذاق مذاق میں کہی یہ بات ایک دن خوفناک حقیقت بن کر ارینا کے پیچھے پڑ جائے گی۔ اس کا شوہر جبران ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور وہ صبح 8 بجے آفس نکل جاتا اور رات کو دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ ارینا تب تک گھر میں اکیلی ہوتی اور اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ان کے گھر کے پاس رہنے والے پڑوسی بہت اچھے لوگ تھے، اس لیے جبران کبھی بھی ارینا کے گھر میں اکیلے ہونے پر فکر مند نہیں ہوا۔ جبران کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی زیادہ امیر لوگ تھے، مگر اس سب کے باوجود ارینا اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن کبھی کبھی زندگی میں اس قدر عجیب و غریب خوفناک واقعات پیش آتے ہیں کہ جب اچانک اسے گھر میں کچھ گرنے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے چھت سے کوئی بھاری چیز گر گئی ہو۔ ارینا کچن سے نکل کر باہر آئی تو حیران رہ گئی۔ سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ ارینا اس آدمی کو اپنے گھر میں دیکھ کر بری طرح حیران تھی۔ آخر وہ کون تھا اور اس کے گھر میں کیسے آیا، کیونکہ گھر کے سارے دروازے اندر سے بند تھے۔ اس آدمی کو دیکھ کر ارینا اتنی حیران ہوئی کہ چینک بھی نہ سکی، پھر ہکلاتے ہوئے بولی کہ کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، میں اگر تمہیں بتا دوں کہ میں کون ہوں تو تم یقین نہیں کرو گی۔ ارینا اس کی بات سن کر حیران ہو گئی اور بولی، تم جو بھی ہو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، نہیں تو میں اپنے شوہر کو بلاؤں گی۔ وہ آدمی ارینا کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ تم کس شوہر کی بات کر رہے ہو؟ تمہارا شوہر تو میں ہوں۔ ارینا نے غصے سے اسے دیکھا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ جو بھی ہو نکل جاؤ میرے گھر سے، نہ تو تم مجھے اپنے گھر سے باہر نکال سکتی ہو اور نہ ہی اپنی زندگی سے۔ ارینا نے غصے سے اس آدمی کو دیکھا، وہ اسے باتوں سے سمجھا کر اپنا وقت ضائع کر رہی تھی۔ بہتر حال یہی تھا وہ جبران کو کال کر کے گھر بلاتی۔ اس نے جلدی جلدی جبران کو نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ آدمی وہیں کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا۔ تم رکو، ابھی بندوبست کرتی ہوں تمہارا۔ دوسری طرف کال اٹینڈ کر لی گئی۔ ہیلو جبران، جلدی سے گھر آ جاؤ، ایک پاگل گھر میں گھس آیا ہے۔ جبران نے اوکے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ ارینا نے گور کر دیکھا، اب بھاگنا مت، میرا شوہر آ رہا ہے، وہ تمہاری اچھی دھلائی کرے گا۔ وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا، تم بیوقوف لڑکی ہو، تمہارا شوہر میں ہوں، جانے کس کو بلایا ہے تم نے؟ ارینا کچھ نہ بولی، مگر وہ بہت ڈر رہی تھی۔ جبران کو کال کرنے کے باوجود وہ جانتی تھی وہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آ سکتے اور 1 گھنٹے میں بہت دیر ہو جائے گی۔ وہ آدمی ارینا کی طرف بڑھنے لگا۔ ارینا نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، مگر اس آدمی نے کچھ نہیں سنا اور اس کے پاس قدم با قدم آتا رہا۔ ارینا کو کوئی حل نظر نہیں آیا۔ اس آدمی نے غصے سے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ میں کوئی انسان نہیں، ایک جن ذات ہوں۔ ارینا کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ غصے سے بولی، تم کیا سمجھتے ہو تم خود کو جن زادے بولو گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ جن زادہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے کہیں نہیں جانے والا۔ وہ وہیں ہاتھ باندھ کر اعتماد سے کھڑا ہوا اور ارینا خوفزدہ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پر اکیلی تھی اور سوچ رہی تھی کیسے اس آدمی کو اپنے گھر سے باہر نکالے۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک خوفناک خیال آیا۔ وہ بھاگ کر جبران کے کمرے میں گئی اور دراز سے جبران کی پستول نکالی اور واپس اس آدمی کے پاس آ کر پستول تان لی۔ رک جاؤ، میں گولی چلا دوں گی، مگر وہ آدمی نہیں رکا۔ ارینا کو اپنی عزت خطرے میں نظر آئی اور اس نے خود کو بچانے کے لیے 1 2 3 گولیاں اس آدمی پر چلائیں،
مگر یہ دیکھ کر اسے شدید صدمہ لگا کہ اس آدمی کو کوئی بھی گولی نہیں لگی۔ ہر گولی اس کے سینے سے پار ہو کر نکل گئی اور وہ ہنس رہا تھا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ پھر ارینا نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس آدمی کی اچانک شکل تبدیل ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ لمبے اور منہ سے خون نکلنے لگا۔ اب وہ ایک خوفناک جن بن چکا تھا۔ ارینا کے ہاتھ سے پستول گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر چیختے ہوئے کچن کی طرف بھاگی، لیکن وہ جن اس کے پیچھے پیچھے کچن میں چلا گیا۔ ارینا اس بھیانک جن کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ وہ جن ہنستے ہوئے ارینا کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ پھر ارینا نے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، تم جو بھی ہو مجھے معاف کر دو۔ لیکن وہ جن وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس جن نے ایک عجیب بات کہی، ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا یہاں سے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ارینا نے روتے ہوئے پوچھا، کیسی شرط؟ جن نے ایک انوکھی شرط بتائی جسے سن کر ارینا کے جسم میں جان ہی نہ رہی، تمہیں اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کرنا ہوگا۔ ارینا اس جن کی بات سن کر حیران رہ گئی اور پھٹی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر وہ کانپتے ہوئے بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ جن نے بڑی گہری نظروں سے ارینا کو دیکھنے کے بعد کہا، کیوں ممکن نہیں ہے؟ تم ایک رات میرے ساتھ گزارو، پھر 9 مہینے بعد تمہارے پیٹ میں میرا بچہ پیدا ہو جائے گا اور اس بچے کو میں آ کر لے جاؤں گا۔ ارینا کے سر پر 7 آسمان گر پڑے۔ وہ جتنا زیادہ اس جن کو دیکھ کر ڈر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ اس کی شرط سن کر ڈر رہی تھی۔ پھر ارینا نے روتے ہوئے اس جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ جن نے غصے سے ارینا کو دیکھا اور کمرے میں جا کر ارینا کی سوئی ہوئی بیٹی کو اٹھا لیا اور دانت پیس کر بولا، اگر تم اپنے پیٹ سے میرا بچہ نہیں پیدا کر سکتی تو اپنی یہ بیٹی مجھے دے دو، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ارینا زور زور سے رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، میری بیٹی مجھے واپس کر دو، تمہاری شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس جن نے ارینا کی بیٹی اسے واپس کر دی اور جاتے ہوئے بولا، رات کو واپس آؤں گا اور تم رات کو اپنے شوہر کو بے ہوش کر کے سلا دینا۔ تم ساری رات میرے ساتھ گزارو گی۔ اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بھی بتایا تو میں تمہاری بیٹی کو ہمیشہ کے لیے یہاں سے غائب کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جن زیادہ وہاں سے غائب ہو گیا اور ارینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے پاس اس جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اس کی شرط ماننے پر مجبور تھی اور وہ یہ بات سن کر کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ رات کو ارینا کا شوہر آفس سے گھر واپس آیا۔ ارینا نے جبران کو کھانا دیا اور کھانے کے دوران جبران نے نوٹ کیا کہ ارینا کچھ اداس ہے۔ اس نے ارینا سے پوچھا، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو۔ ارینا کیا بات ہے؟ ارینا نے حیران ہو کر جبران کو کچھ نہیں بتایا۔ یہ بات وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی۔ رات کے وقت اس نے جبران کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی اور اسے پلا دی۔ جبران کو بے ہوش کر کے وہ خود بھی سو گئی۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا جب ارینا نے کمرے میں کچھ گرنے کی آواز سنی۔ جبران چونکہ بے ہوش تھا اس لیے اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ ارینا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے سامنے دیکھا وہ جن زادہ سامنے کھڑا تھا۔ ارینا اس جن زادے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ پھر اس جن زادے نے ارینا سے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ روتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس جن زادے سے کہا، پلیز چھوڑ دو مجھے، یہ کام بہت مشکل ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن جن زادے نے غصے سے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، صبح کے وقت اگر تم وعدے سے مکرو گی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ارینا مجبور تھی اور مجبوری نے ارینا نے جن زادے کی بات مان لی۔ وہ جن ارینا کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور ارینا کے سارے کپڑے اتار دیے اور پھر ارینا کو بیڈ پر لٹا دیا۔ ارینا روتی رہی اور جن زادہ اس کے ساتھ زبردستی کرتا رہا اور 4 گھنٹے مسلسل ارینا کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگا۔ ارینا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس جن زادے نے جاتے ہوئے کہا کہ آج میں جا رہا ہوں یہاں سے اور 9 مہینے بعد واپس آؤں گا۔ میرا بچہ تمہارے پیٹ میں امانت ہوگا۔ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر جن زادہ وہاں سے چلا گیا اور ارینا ایک بار پھر رونے لگی۔ اس واقعہ کو تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ گزرنے کے ساتھ ساتھ ارینا کے پیٹ میں اس جن کا بچہ پلنے لگا اور ارینا پریشان سی رہنے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں بہت بڑا پتھر پل رہا ہے۔ وہ بہت مجبور تھی، اس بچے کو نکال بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کمزور ہوتی گئی اور اکثر بیمار رہنے لگی، مگر اس نے یہ بات اپنے شوہر سے چھپا کر رکھی۔
اور اسے ڈر لگنے لگا کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت اگر اس کے شوہر کو پتہ چل گیا تو اس کی زندگی میں کیا طوفان آئے گا۔ بچہ 3 مہینے کا ہو گیا اور پیٹ میں حرکت کرنے لگا۔ اس کی حرکت عام بچوں سے الگ تھی۔ ارینا کو لگا کہ وہ اس بچے کو پالتے پالتے مر جائے گی۔ وہ اپنی خوراک میں اضافہ کر رہی تھی دن رات، اور پھر بھی کمزور رہنے لگی تھی۔ جب بچہ 7 مہینوں کا ہوا تو اس کے لیے چلنا پھرنا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ گھر بیٹھ گئی۔ اسی دوران وہ جن ایک بار پھر اس کے پاس آیا۔ ارینا کو اس بات کا ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر وہ جن بچہ لینے نہیں آیا تو وہ بچہ اس کی زندگی میں طوفان لے آئے گا۔ جب جبران نے ارینا کی بیماری اور کمزوری والی حالت دیکھی، وہ اسے مشورہ دینے لگا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں۔ مگر ارینا کو ڈر تھا کہ اگر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی یا الٹرا ساؤنڈ کروا لیا تو جبران کو سب پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے وہ کبھی ہسپتال نہیں گئی۔ لیکن اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس کا پیٹ گھڑے سے بھی زیادہ بھاری ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجبوراً جبران اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے تھوڑی دیر ارینا کا چیک اپ کیا۔ پھر جب اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس کی ایک زوردار چینک نکل گئی۔ ارینا سب سمجھ گئی۔ جبران نے ڈاکٹر کو چینکتے سنا تو ڈاکٹر سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ چینک کیوں رہی ہیں؟ اس لیڈی ڈاکٹر کا جواب سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جبران نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ چینک کیوں رہی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ آپ کی مسز کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہے، بلکہ ایک عجیب و غریب جانور ہے۔ جلدی ہی اپنی بیوی کے پیٹ سے یہ خوفناک جانور باہر نکالو، نہیں تو بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ اس ڈاکٹر کی بات سن کر جبران حیران ہو گیا اور ارینا پریشان ہو گئی۔ گھر آ کر جبران نے ارینا سے پوچھا، یہ تمہارے پیٹ میں کیا جانور ہے؟ ارینا، یہ کیسے آیا تمہارے پیٹ کے اندر؟ اب کچھ بھی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارینا نے جبران کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا اور روتے ہوئے ساری سچائی جبران کو بتا دی کہ کس طرح ایک جن نے اس کے ساتھ زبردستی کی۔ جبران یہ سن کر بہت حیران ہوا اور ارینا پر غصہ بھی۔ وہ غصے میں بولا، کیا تم پاگل ہو؟ ارینا، یہ سب کرنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا دیتی۔ یہ کیا کر دیا تم نے اپنے ساتھ؟ ہم سب کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال دیں۔ یہ سن کر ارینا مزید رونے لگی۔ پھر جبران نے ایک بہت بڑے عامل سے رابطہ کیا۔ وہ عامل کو گھر لے کر آیا۔ اس عامل نے ارینا کا جائزہ لیا اور اس کے پیٹ کے اندر کے بچے کا بھی جائزہ لیا اور نرمی سے بولا، یہ بات تمہیں اس وقت بتانی چاہیے تھی جب وہ جن زیادہ تمہارے پاس آیا تھا، تب اس کا کوئی حل نکلتا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے اس بچے کو پیدا نہیں کیا یا بچے کو کوئی نقصان پہنچایا تو وہ جن تمہاری 7 نسلیں تباہ کر دے گا۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اس بچے کو پیدا کرو۔ جبران اور ارینا اس عامل کی بات سن کر مزید پریشان ہوئے۔ وہ عامل وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 9واں مہینہ شروع ہو گیا۔ ارینا کے ساتھ ساتھ جبران بھی پریشان رہنے لگا۔ پھر بچے کی پیدائش سے 4 دن پہلے جبران نے ایک نرس کو راضی کر لیا کہ وہ بچہ پیدا کرے، کیونکہ اسپتال میں تو یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں مزید خطرہ ہو سکتا تھا۔ جبران نے اس نرس کو ساری بات بتائی۔ اس نرس نے بچے کو پیدا کرنے کی 4 لاکھ روپے فیس مانگی، جو کہ جبران کے لیے بہت زیادہ رقم تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ اس لیے جبران نے 4 لاکھ روپے میں اس نرس سے معاہدہ کر لیا۔ پھر ایک رات آئی جب ڈلیوری کا وقت آیا۔ ڈلیوری رات کے وقت ہوئی۔ اس نرس نے بہت مشکل سے بچے کو پیدا کیا۔ جب بچہ باہر نکلا تو وہ نرس بچے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ ایک کالے رنگ کا عجیب و غریب بچہ جس کا سر بہت ہی خوفناک تھا۔ وہ نرس بچہ پیدا کر کے وہاں سے چلی گئی۔ جبران اور ارینا اس بچے کو دیکھنے لگے۔ وہ ایک عجیب و غریب خوفناک بچہ تھا۔ وہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر وہ جن بچہ لینے نہ آیا تو وہ ان کے گلے پڑ جائے گا۔ جب صبح ہونے والی تھی وہ جن زیادہ ٹھیک 9 مہینے بعد ارینا کے پاس آیا۔ جبران بھی اسی کمرے میں موجود تھا۔ پھر وہ جن زیادہ ارینا کے پاس چلا آیا۔ اس جن زادے نے مسکراتے ہوئے ارینا اور جبران کو دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے کہا، بہت شکریہ، تم لوگوں کا یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن تم نے کر دکھایا۔ میں آج بہت خوش ہوں۔ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس جن زادے نے ایک بہت بڑے بنگلے کے کاغذات اور چابی جبران کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ گھر تم لوگوں کا ہوا۔ تم لوگوں نے اپنے پیٹ سے میرا بچہ پیدا کیا، یہ تم لوگوں کا احسان ہے مجھ پر، اور میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ گھر تحفہ سمجھ کر رکھ لو۔ جبران اور ارینا بہت خوش ہوئے۔ وہ جن زادہ اپنے بچے کو اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔
پھر جب جبران اور ارینا اس جن زادے کے دیے ہوئے بنگلے میں گئے تو وہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی بنگلہ تھا، اور پھر جبران اور ارینا اپنی بیٹی کے ساتھ اس خوبصورت بنگلے میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔